سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ وامس جب وہ خاموش ہوا تو تحقیر آمیز انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے مارسمول کہنے لگا، سن غلام وامس، میں یہاں تیرے ساتھ مقابلہ کرنے نہیں آیا۔ میں تو صرف اس غلام کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے اپنے سامنے بطورس اور لوگس کو تیغ زنی میں زیر کیا۔ اگر میں یہاں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا تو تیرا میرا مقابلہ کون دیکھے گا؟ وردان کی بیٹی مریشا کے علاوہ کون جانے گا کہ کس نے کس کو زیر کیا؟ یہ میری قوم کی بیٹی ہی صحیح، انصاف کرنے میں اگر یہ میری طرفداری بھی لے لے تو پھر انطاکیہ شہر کے لوگوں اور سارے رومنوں کو کیسے خبر ہوگی کہ میں نے کس طرح ایک ایسے شخص کو اپنے سامنے تیغ زنی میں زیر کیا جو پہلے بطورس اور لوگس دونوں کو نیچا دکھا چکا تھا۔ یہاں تک کہنے کے بعد مارسمول رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، سن غلام وامس، تمہارا اور ہمارا مقابلہ اسی طرح کھلے میدان میں ہوگا جیسا تمہارا مقابلہ بطورس اور لوگس کے ساتھ ہوا تھا۔ میں براہ راست تم سے نہیں ٹکراؤں گا، پہلے شتار تم سے تیغ زنی کا مقابلہ کرے گی۔ اگر شتار نے تم کو زیر کر لیا تو پھر کیا رومنوں کے لیے انتہا درجہ کی عزت افزائی نہ ہوگی کہ رومنوں کی ایک لڑکی نے کھلے میدان میں لوگوں کے سامنے ایک ایسے تیغ زن کو اپنے سامنے زیر کر کے دکھا دیا جو اس سے پہلے بطورس اور لوگس کو مقابلے میں ہرا کر اپنے آپ کو ناقابل تسخیر خیال کرنے لگا تھا۔ مارسمول جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں وامس کہنے لگا، سن مارسمول، جس طرح تو فضول گفتگو کر رہا ہے میں ایسی گفتگو نہ کرنے کا عادی ہوں اور نہ ہی میں ایسی گفتگو سننے کا عادی ہوں۔ اگر تو یہاں دریا کے کنارے میرے ساتھ تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر یہاں میرے پاس لینے کے لیے کیا آیا ہے؟ چل جا، لوٹ جا۔ جہاں تک تیغ زنی کا مقابلہ کرنے کا تعلق ہے تو جب تیرا جی چاہے اور جس کے ساتھ تیرا من چاہے مجھے تیغ زنی کے لیے آزما لینا، میں ہر وقت تم لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہوں گا۔ اب تم ہمارا وقت ضائع نہ کرو، جدھر سے آئے ہو ادھر ہی کو لوٹ جاؤ تاکہ ہمیں گھڑ دوڑ کرنے دو۔ وامس کی اس گفتگو کے جواب میں بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے مارسمول نے اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچی، اسے ایڑ لگائی اور پھر اسے موڑتا ہوا دریا کے کنارے کنارے وہ واپس جا رہا تھا۔ وامس اس وقت غصے کی حالت میں تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے بگانا شروع کر دیا۔ مریشا نے اس کی طرف دیکھا اور منہ سے کچھ نہ بولی، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ جس وقت خالد بن ولید ایرانیوں پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے تھے، اس وقت ان کی پیش قدمی کی اطلاع ایرانی سالار ہرمز نے اپنے بادشاہ اردشیر کو کر دی تھی، لہٰذا اردشیر نے ہرمز کی مدد کے لیے اپنے ایک اور سالار کارن بن فریانس کو ایک خاصا بڑا لشکر دے کر ہرمز کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کے کارن ابھی راستے ہی میں تھا کہ خالد بن ولید نے نہ صرف ہرمز کی گردن کاٹ دی بلکہ اس کے لشکر کو بھی بدترین شکست دی، لہٰذا کارن کے پہنچنے سے پہلے ہی ہرمز مارا جا چکا تھا، ایرانیوں کو شکست ہو چکی تھی اور شکست خوردہ ایرانی بھاگتے ہوئے کارن ہی کی طرف جا رہے تھے۔ کارن نے انہیں راستے ہی میں روک لیا، وہ بے حد بدحواس اور خوفزدہ تھے، اس لیے کہ میدان جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ کے نتیجہ میں میدان جنگ ایرانیوں کی لاشوں سے بھر گیا تھا۔ اس بنا پر اب ایرانی عربوں سے بے حد خوفزدہ رہنے لگے تھے۔ مدار کے مقام پر یہ شکست خوردہ ایرانی اپنے دوسرے سالار کارن سے جا ملے۔ کارن کے پاس اس وقت بہت بڑا لشکر تھا۔ شکست خوردہ ایرانیوں کو کارن نے حوصلہ دیا، انہیں دم دلاسا دیا اور انہیں یہ یقین دلایا کہ مسلمانوں کو یہ فتح عارضی اور اتفاقیہ تھی اور اب مسلمانوں کو ہر صورت میں زیر کیا جائے گا، لہٰذا کارن کے اس دم دلاسے کی وجہ سے شکست خوردہ لشکری بھی کارن کے لشکر میں شامل ہو گئے تھے۔ اس طرح کارن کے لشکر کی تعداد بڑھ گئی۔ اب کارن بڑی تیزی سے مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ دوسری طرف خالد بن ولید کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ایرانیوں کا ایک دوسرا سالار پہلے کی نسبت بڑا لشکر لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، لہٰذا آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بڑی برق رفتاری سے کارن کی طرف بڑھے۔ جب دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آئے تب ایرانیوں کا سالار کارن اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا دونوں لشکریوں کے درمیان آیا اور انفرادی مقابلہ کے لیے اس نے مسلمانوں کو للکارا۔ ایرانیوں کے سالار کارن کے مقابلے کے لیے ایک مسلمان مجاہد موکل اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میدان میں اترے۔ کارن کے ساتھ تھوڑی دیر تک ان کی جنگ ہوئی، جس کے نتیجہ میں موکل نام کے اس مجاہد نے کارن کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اس کے بعد ایرانی لشکر سے ان کا ایک اور سورما اور پہلوان انوش جان میدان میں اترا اور مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا۔ انوش جان کے لیے ایک دوسرے مجاہد آسم میدان میں اترے، ان کے درمیان بھی تھوڑی دیر ہی جنگ ہوئی۔
کہ انوش جان کو عاصم نے زیر کر لیا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد ایرانیوں کا ایک تیسرا سورما اور سالار میدان میں اترا۔ اس کا نام قباس تھا۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے ایک مجاہد عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے۔ یہ مقابلہ بالکل مختصر تھا، اس لیے کہ عدی نے اپنے پہلے ہی حملے میں قباس کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ایرانی خیالات کو شکن شکن، تمناؤں کو لہو لہو، خوابوں کو کرچی کرچی کر دینے والے، موت کے بگولوں کی بےکلی و اندھے ظلم کی آگ اور فضا کے بےکراں بحر کی طرح مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے بھی عجیب سے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ جس طرح کھیتوں کھلیانوں، پیار دھنک رنگوں، صحراؤں دریاؤں، بہاروں، سبزہ زاروں، فضاؤں اور ہواؤں میں اخلاص کی زیبائی کی طرح رقص کرتی ہوئی بارش بنجر بے جان زمین کو فصلوں کا نور عطا کر دیتی ہے، اسی طرح مسلمانوں نے بھی اپنے قومی عزم صمیم میں ایسے انداز میں تکبیریں بلند کیں کہ ان تکبیروں کی بازگشت دور دور تک پھیل گئی، اور ان تکبیروں سے مسلمانوں کے حوصلوں اور ان کی امنگوں کو ایک نئی جہت ملی۔ اس کے بعد مسلمان مجاہد ایرانیوں کی طرف اس طرح بڑھے جیسے آزادی کی خوشی میں مگن ہو کر اپنی جان ہتھیلی پر لیے سینہ سپر ہو کر شجاعت کے نئے باب کھولنے والے مجاہد اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمان مجاہدین سمندر میں اٹھتی آندھیوں کے قافلوں، وقت کے گہرے ساگر سے اٹھتے مصائب اور ابتلا کے ہجوم، کائنات کی اندھیری تہوں میں جاگتے لمحوں کی انگڑائی اور تلپٹ کر دینے والی آندھیوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اس موقع پر مسلمانوں اور ایرانیوں میں ہولناک جنگ ہوئی کہ جنگ زیادہ دیر تک جاری نہ رہ سکی، اس لیے کہ مسلمانوں نے لمحوں کے اندر ایرانیوں کی حالت آگ کی نادیدہ لپٹوں کا شکار، خس و خشاک، برہنہ مٹی کی بنجر پیاز اور درد لمحوں کی کراہوں سے بھی زیادہ بدتر بنا کر رکھ دی تھی۔ یہاں تک کہ ایرانی لشکر اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایران کے بادشاہ اردشیر کو جب اپنے دو نامور سالاروں ہرمز اور کارن کے مارے جانے کی اطلاع ملی، تب وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا غضبناک ہوا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ عرب کے صحراؤں سے اٹھنے والے چھوٹے چھوٹے لشکر ایرانیوں کے بڑے بڑے لشکر کو تحت کر کے رکھ دیں گے اور ہر جنگ میں اپنی فتح کو یقینی بناتے چلے جائیں گے۔ صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اردشیر نے دو لشکر تیار کیے۔ ایک لشکر اس نے اپنے سالار اندازغز کی سرکردگی میں روانہ کیا۔ یہ اندازغز ایک نامور شاہ سوار، پہلوان اور عمدہ تیغزن تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایک دوسرا لشکر تیار کیا، یہ بھی کافی بڑا لشکر تھا۔ اس لشکر کا سالار اس نے اپنے ایک سپہ سالار جادویہ کو بنایا، اور اندازغز کے پیچھے پیچھے اس نے جادویہ کو بھی روانہ کر دیا۔ مسلمانوں کی طرف بڑھتے ہوئے اندازغز نے ایک اور کام کیا۔ ہیرا اور کسکر شہروں کے درمیان اس نے دہقانوں اور عام لوگوں کو بھی اپنے لشکر میں شامل کر لیا جو تیغزنی کا فن جانتے تھے۔ اس طرح اندازغز کے لشکر کی تعداد پہلے کی نسبت کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ خالد بن ولید کو جب اندازغز کی پیش قدمی کی خبر ہوئی تو آپ نے بھی بڑی تیزی سے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ دشمن کی طرف بڑھتے ہوئے دشمن کے قریب جا کر خالد بن ولید نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا اور اسے گھات میں بٹھا دیا۔ ان میں زیادہ تر تیر انداز تھے۔ اس کے بعد باقی لشکر کو خالد بن ولید نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے پاس رکھا، دوسرے کا کماندار اپنے ایک نائب کو مقرر کیا اور ایرانیوں کے سامنے آ کر صفیں درست کرنا شروع کر دیں۔ مسلمانوں کے لشکر کو دیکھتے ہوئے ایرانی ان پر ٹوٹ پڑے، خوفناک حملہ کیا۔ ایرانیوں کو امید تھی کہ اس بار فتح ان کے قدم چومیں گی، اس لیے کہ ان کے سامنے خالد بن ولید کے پاس چھوٹا سا لشکر تھا جو ایرانیوں کے لشکر کے مقابلے میں آٹے میں نمک کے برابر تھا۔ اسی بنا پر ہی ایرانیوں کو پکا یقین تھا کہ وہ اس جنگ میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچائیں گے، لہٰذا انہوں نے جنگ کی ابتدا کرنے میں تیزی دکھائی تھی اور وہ فوراً مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ کچھ دیر تک ایرانیوں کا جم کر مقابلہ کیا۔ ان کی اس شجاعت و دلیری اور حرب و ضرب کے فنون میں صناعی کو دیکھتے ہوئے ایرانی دنگ رہ گئے تھے۔ کچھ دیر تک دشمن سے نبرد آزما ہونے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹنا شروع کیا۔ ایرانی سمجھے کہ ان کے تیز حملوں کو مسلمان برداشت نہیں کر سکے، لہٰذا پسپا ہونا شروع ہوئے ہیں۔ اگر وہ اس موقع پر اپنے حملوں میں اور تیزی پیدا کر دیں تو اپنی فتح کو یقینی بنا سکتے ہیں۔ دوسری طرف خالد بن ولید انہیں موت کے گہرے سمندر کی طرف لے جا رہے تھے۔ آپ نے پیچھے ہٹنا شروع کیا تو تیزی سے پسپائی اختیار کی، ساتھ ہی ساتھ سامنے کی طرف سے دشمن کے حملوں کو بھی روکتے رہے، یہاں تک کہ ایرانیوں کو آپ اس جگہ لے گئے جہاں آپ نے اپنا ایک لشکر پہلے سے گھات میں بٹھا دیا تھا۔ خالد بن ولید کا تعاقب کرتے ہوئے ایرانی جب اس جگہ پہنچے تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لشکر نے ایرانیوں پر ایسی تیر اندازی کی کہ ان کی صفیں کی صفیں انہوں نے ادھیڑ کر رکھ دیں۔ اس کے بعد وہ مسلمان مجاہد اپنی گھات سے نکلے اور ان ایرانیوں پر ٹوٹ پڑے تھے۔
سامنے کی طرف سے خالد بن ولید بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پلٹے اور وہ بھی ایرانیوں پر آندھیوں اور طوفان کی طرح ضربیں لگانے لگے تھے۔ اب ایرانیوں کی بدبختی کی ابتدا شروع ہو گئی تھی۔ سامنے کی طرف سے خم ٹھونک کر خالد بن ولید ان پر حملہ آور ہوئے تھے اور بڑی تیزی سے ان کے لشکر کی تعداد کم کرنا شروع کر دی تھی، جبکہ گھات میں بیٹھے ہوئے مسلمان لشکری دشمن کے پہلو پر حملہ آور ہو کر ان کی پہلو کی صفوں کو نہ صرف درہم برہم کرتے جا رہے تھے بلکہ بڑی تیزی سے میدان جنگ میں ایرانیوں کی لاچوں میں اضافہ بھی کرتے جا رہے تھے۔ اس کے بعد ایرانیوں کی ایک مزید بدقسمتی شروع ہوئی۔ سامنے کی طرف سے حضرت خالد بن ولید اپنے لشکر کے دونوں حصوں کے ساتھ ضرب لگا رہے تھے کہ ایک پہلو سے گھات میں بیٹھنے والا لشکر نکل کر ایرانیوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔ خالد بن ولید نے اس موقع پر بڑی دانشمندی سے کام لیا۔ اپنے حصے کا لشکر انہوں نے علیحدہ کیا، ایک چکر کاٹا اور اس کے بعد وہ ایرانی لشکر کے دوسرے بازو پر نمودار ہوئے اور اس بازو پر انہوں نے ہولناک حملہ آور ہو کر ایرانی لشکر کی صفیں ادھیڑ کر رکھ دی تھیں۔ اب سامنے دائیں بائیں تینوں اطراف سے بڑی تیزی کے ساتھ ایرانی لاشوں کی صورت میں گرنے لگے تھے اور حیرت انگیز رفتار کے ساتھ ایرانی لشکر کی تعداد کم ہوتی چلی گئی تھی۔ اس جنگ میں ہزاروں ایرانی مارے گئے۔ چونکہ ایرانی تعداد میں زیادہ تھے لہٰذا وہ اسی کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر دیں تاکہ آنے والے دور میں ان مسلمانوں سے ایرانیوں کی قدیم سلطنت محفوظ رہے۔ اسی دوران ایرانیوں کی بدقسمتی کہ جنگ کے دوران ایرانیوں کا سپہ سالار اندازغز لڑتے لڑتے مارا گیا۔ جب اس کے لشکر میں خبر پھیلی کہ ان کا سالار اندازغز مر گیا ہے تب ایرانیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اپنے پیچھے ہزاروں لاشیں چھوڑتے ہوئے اور شکست قبول کرتے ہوئے وہ میدان جنگ سے بھاگ گئے۔ خالد بن ولید نے ان کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ اندازغز جنگ میں مارا گیا، اس کے کافی لشکری میدان جنگ میں کام آئی اور جو میدان جنگ سے بھاگے انہوں نے اپنے دوسرے سالار بہمن جاودیہ کا رخ کیا جو ایک کافی بڑے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے پیش قدمی کر رہا تھا۔ اندازغز نے چونکہ مسلمانوں کی طرف آتے ہوئے راستے میں کافی لوگوں کو لشکر میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح عرب کے ایک عیسائی قبیلے بکر بن وائل نے بھی ایرانیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ ان عیسائی قبائل کے کافی جنگجو بھی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے اور ان کے دو سردار جابر بن کثر اور ابن عبد الاسود مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ اسی بنا پر بکر بن وائل نام کے عیسائی قبیلے نے بھی مسلمانوں سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ مسلمانوں سے اپنے سرداروں کو رہا کروا سکیں۔ اسی دوران ایرانیوں کا دوسرا سالار بہمن جاودیہ اپنے لشکر کے ساتھ انہی علاقوں میں پہنچا تو بکر بن وائل کے وہ نصرانی عرب مسلمانوں سے انتقام لینے اور اپنے سرداروں کی رہائی کی خاطر جاودیہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب بہمن جاودیہ اپنے جرار لشکر کے ساتھ خالد بن ولید کے لشکر کے سامنے آیا۔ ایرانیوں کو مسلمانوں کے خلاف بڑا غصہ اور غضب تھا، اس لیے کہ ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس سے پہلے 3 نامور ایرانی سالار مارے جا چکے تھے اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا تھا۔ بہمن جاودیہ ایران کے بہترین اور چوٹی کے سالاروں میں خیال کیا جاتا تھا۔ ایرانیوں کو امید تھی کہ بہمن جاودیہ ضرور مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خود جاودیہ کے بھی یہی خیالات تھے، لہٰذا مسلمانوں کے سامنے آتے ہی اس نے اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر نفرت اور عداوتوں کو دوام بخشتی قدورتوں ہلکا در ہلکا رقص کرتی ابلیس کی خوفناک تلبیس کی طرح حملہ کر دیا تھا۔ جواب میں مسلمانوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا کرنے کے لیے تاخیر سے کام نہیں لیا۔ پہلے انہوں نے بحر سے اٹھی گہری گونجوں کی طرح تکبیریں بلند کی، پھر جوابی کارروائی کے طور پر وہ بھی ایرانیوں پر پاؤں کی عظمت، بہنوں کی حرمت کی حفاظت کرتے ہوئے سرفروشوں کا وجدان، بیٹیوں کی عصمت، بچوں کی آبرو کے تلیسان کا تحفظ کرتے ہوئے حیات و ممات کا راز جاننے والے غازیوں کے ثبات کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ بہمن جاودیہ نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے۔ ایرانی جان توڑ کر لڑے۔ ایرانیوں کے لشکر میں جو نصرانی عرب شامل ہو گئے تھے انہوں نے بھی اپنی پوری طاقت اور قوت صرف کی تاکہ مسلمانوں کو پسپا کر کے اپنے سرداروں کی رہائی کا سامان کر سکے۔ لیکن دوسری طرف مسلمانوں کی حالت بھی عجیب و غریب تھی۔ مسلمان مجاہد آگ کا سیل شرر بن کر دشمن کے عزائم کے حروف اور ان کی حوصلوں کے ثبات کو مٹی میں ملاتے چلے جا رہے تھے۔ بہمن جاودیہ گو ایران کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن ان کی بدقسمتی کے اس جنگ میں اسے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے نتیجے میں مورخین لکھتے ہیں کہ لگ بھگ 90,000 ایرانی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ اس جنگ میں ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد خالد بن ولید نے پیش قدمی کی۔ وہ عیسائی قبائل جو جاودیہ کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں سے لڑے تھے، آگے بڑھ کر ان کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اب خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا شہر کا رخ کیا۔
ہیرا لخمی بادشاہوں کا دارالسلطنت ہوا کرتا تھا۔ یہ کوفہ کے مغرب میں اور مشہد سے جنوب مغرب کی جانب نجف کی جھیل کے کنارے واقع تھا۔ یہ شہر تمدن کے ایک خاص معیار پر پہنچ چکا تھا اور بادشاہوں کے دربار میں شعراء جمع رہتے تھے جنہیں انعام و اکرام سے مالا مال کیا جاتا تھا۔ ہیرا کے لوگ فن کتابت میں بھی آس پاس کے لوگوں میں بڑے مشہور تھے اور فن کتابت میں بڑے ماہر خیال کیے جاتے تھے۔ فن کتابت کا یہ فن ہیرا ہی سے نکل کر عرب میں پھیلا تھا۔ 602 عیسوی میں ہیرا کا حکمران ایک عرب نعمان سوم تھا۔ اس کے مرنے کے بعد ایرانیوں نے دھوکہ دہی سے کام لیتے ہوئے لخمی خاندان کی حکمرانی ختم کر کے شہر اپنے قبضے میں لے کر وہاں اپنے والی مقرر کرنا شروع کر دیے تھے اور عرب سرداروں کو اپنا فرمانروا بنا لیا تھا۔ 633 عیسوی تک یہی نظام قائم رہا، یہاں تک کہ خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا پر قبضہ کیا۔ ہیرا کے لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، شہر آپ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ اس کے بعد اس شہر کی اہمیت ختم ہو گئی اور دوسری طرف کوفہ کی اہمیت روز بروز بڑھتی چلی گئی اور وہ شہر ترقی پر ترقی کرتا چلا گیا تھا۔ کوفہ نزدیک ہی تھا، اس کی ترقی کی وجہ سے ہیرا شہر کو رفتہ رفتہ اور بھی زوال کا زنگ کھاتا چلا گیا اور وہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون الرشید کچھ دنوں تک ہیرا میں مقیم رہا اور یہاں اس نے کچھ عمارتیں بھی تعمیر کروائیں، لیکن اس سے کوفہ کے لوگ ناراض ہو گئے کہ ہارون الرشید نے کوفہ جیسے بڑے شہر کو چھوڑ کر ہیرا میں قیام کرنا کیوں پسند کیا۔ اس لیے ہارون الرشید نے ہیرا کی اقامت چھوڑ دی۔ 10ویں صدی عیسوی کے آخر میں یہ شہر بہت وسیع مگر بہت کم آباد تھا۔ اس کے بعد یہ بدقسمت شہر کچھ اس طرح زوال کا شکار ہوا اور اس پر ایسا سخت وقت پڑا کہ آخر یہ شہر روئے زمین ہی سے معدوم ہو کر رہ گیا۔ جہاں یہ شہر کبھی ہوا کرتا تھا وہاں اب ایک چراگاہ ہے جہاں پست سے ٹیلوں اور ٹھیکروں کے ڈھیر کے علاوہ ماضی کی کوئی یاد نہیں ہے۔ خالد بن ولید جس وقت اپنے لشکر کے ساتھ ہیرا شہر کی طرف پیش قدمی کر رہے تھے، اس وقت ایرانیوں کی طرف سے ایک شخص مرزبان یہاں کا والی تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا سالار خالد بن ولید ایک لشکر کے ساتھ ہیرا پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، تب اس نے اپنے بیٹی کو ایک بہت بڑا لشکر دیا اور اسے ہدایت کی کہ مسلمانوں کے سالار کی راہ روکو اور مسلمانوں کو کسی بھی صورت دریا فرات پار نہ کرنے دینا۔ ایرانی ہر صورت میں ہیرا کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، اس لیے ہیرا کو وہ بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اس کو اہمیت دینے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک قدیم شہر تھا، اس شہر سے ان کی بہت سی یادیں اور وابستہ تھیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ قدیم دور میں جب کہ بابل پر بخت نصر کی حکومت ہوا کرتی تھی، یہ ہیرا شہر عرب حکمرانوں کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا اور اس دور میں اس شہر کی بڑی عزت اور اس کا بڑا وقار تھا۔ مرزبان کا بیٹا ایک بہت بڑا لشکر لے کر خالد بن ولید کی راہ روکنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ در فرات کو پار کر چکے تھے۔ اس کے بعد خالد بن ولید مرزبان کے بیٹے اور اس کے لشکریوں سے ٹکرائے۔ مرزبان کے بیٹے اور اس کے لشکریوں کی بدقسمتی کہ دریائے فرات کے قریب ہولناک جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے دوران نہ صرف یہ کہ مرزبان کا بیٹا مارا گیا بلکہ اس کے ساتھ جس قدر لشکر تھا مسلمانوں نے حملہ آور ہو کر اس کا بھی خاتمہ کر کے رکھ دیا تھا۔